گھر کے وسیع و ریس لاؤنج میں خاموشی کا بسیرا تھا۔ کل تک جہاں کہکے گونجتی تھی، آج وہاں صرف بھاری اور گندودہ فضا تھی۔ ہر طرف گلاب اور لبان کی مہک پھیلی ہوئی تھی جو موت کی دستک کی گواہی دے رہی تھی۔ ماہ روز جو اب تک اس صدمے کی شدت سے بے خبر لگ رہی تھی، صوفے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے بے ترتیب تھے، آنکھیں سورج کی سرخ ہو چکی تھی اور چہرہ کسی سفید کاغذ کی طرح بے جان تھا۔ اسے اپنے والد کی ہنستی مسکراتی صورت بار بار یاد آ رہی تھی۔ وہ جو کل تک اس کے ساتھ اپنی باتیں کر رہی تھی، آج ایک لکڑی کے تابوت میں بند بے حس و حرکت پڑے تھے۔ کمرے میں لوگوں کی چہل پہل تھی، رشتہ داروں کی آمد و رفت جاری تھی، مگر یہ سب ایک مشینی عمل لگ رہا تھا۔ عین اسی وقت دروازے پر ایک بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سکندر اندر داخل ہوا۔ وہ ایک توانا، لمبا اور پروقار شخص تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ تھا جو اس افراتفری میں بھی اسے نمایاں کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے والد، جو ماہ روز کے والد کے پرانے دوست تھے، غمگین چہرے کے ساتھ چل رہی تھی۔ سکندر نے کمرے کا ایک سرسری جائزہ لیا۔ اس کی نظریں صوفے کے کونے میں بیٹھی مہروش پر ٹکی، جو اپنی دنیا سے کٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی پیشانی پر بل دیے جیسے وہ کسی الجھن میں ہو، پھر وہ خاموشی سے آگے بڑھا۔ اس نے کسی سے کوئی غیر ضروری بات نہیں کی۔ اس کی موجودگی میں ایک ایسی سکتی تھی کہ ارد گرد موجود لوگ خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ وہ مہاروش کے قریب پہنچا۔ اس نے اپنی آواز کو دھیمی رکھا، مگر اس میں حکم اور ٹھہراؤ دونوں تھے۔ بی بی، پانی پی لیں۔ مہاروش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس اس کی خالی خالی نظریں سکندر کے چہرے پر جم گئی۔ سکندر نے گلاس ٹیبل پہ رکھا اور مڑ کے اپنے والد کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے گھر کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ کھانے کا انتظام ہوا، مہمانوں کی دیکھ بھال ہو یا پھر تدفین کے انتظامات، سکندر نے سب کچھ ایک سنبھالا ہوا تھا۔ اگلی صبح سورج کی روشنی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، مہروش کو لگا کہ اب اس کا سارا جہان اندھیروں میں ڈوب گیا ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ ایک نہیں کئی لوگ اندر داخل ہوئے۔ وکلا کی ایک ٹیم، پولیس کے کچھ اہلکار اور کچھ بینک کے نمائندے۔ گھر میں موجود رشتہ داروں کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، مگر وہ مہروش کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اپنے فون میں مگن ہو گئی۔ وکلا نے خاموشی سے اپنے کاغذات نکالے۔ ان کے چہروں پر ایک پیشہ ورانہ سختی تھی۔ ہم معذرت خواہ ہیں، مگر قانونی کارروائی اب مزید نہیں ٹل سکتی۔ وکیل نے ایک فائل مہروش کے سامنے رکھی جو ابھی بھی کچھ سمجھنے سے قاصر تھی۔ آپ کے والد نے کچھ عرصہ قبل ایک بہت بڑا قرض لیا تھا۔ کاروبار میں بھاری نقصان کے بعد یہ گھر اور باقی تمام اثاثے اب بینک کی ملکیت ہے۔ ہمیں افسوس ہے، مگر آپ کو آج ہی یہ جگہ خالی کرنی ہوگی۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح گھر میں گونجے۔ مہروش کے کانوں میں سناٹا چھا گیا۔ کیا یہ وہی گھر تھا جس کی دیواروں پر اس نے اپنی زندگی کے خوبصورت پینٹنگز بنائی تھی؟ کیا یہ وہی چھت تھی جس کے نیچے وہ اپنے بابا کی لاڈلی بن کے رہتی تھی؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہی تھی۔ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بابا نے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک دور کے رشتہ دار نے آگے بڑھ کے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی۔ بیٹی، ایسی باتیں مت کرو۔ اب جو ہو گیا ہے اسے بدلنا ممکن نہیں ہے۔ تو کیا میں کہاں جاؤں؟ اس نے سوال کیا، مگر جواب میں سے صرف خاموشی ملی۔ رشتہ داروں نے نظریں چرانا شروع کر دی۔ کوئی اسے اپنے ساتھ لے جانے کو تیار نہیں تھا۔ کسی کو کوئی اضافی ذمہ داری نہیں چاہیے تھی۔ سب کچھ چند لمحوں میں بدل گیا۔ گھر میں موجود تمام سامان پر لیبل لگنا شروع ہو گئے۔ پولیس کی گاڑیاں باہر کھڑی تھی اور مہروش کو لگ رہا تھا کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ تبھی سکندر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس نے وکیل کی طرف دیکھا، پھر پولیس والوں کو سر کے اشارے سے کہا کہ وہ باہر انتظار کریں۔ اس نے رشتہ داروں کی بے حسی کو اتنی گہرائی سے دیکھا تھا کہ اسے ان پر غصہ نہیں بلکہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سیدھا مہروش کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کا قد مہروش کے لیے ایک دیوار کی طرح حائل ہو گیا تھا۔ تمہارے پاس کہیں اور جانے کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اس کا لہجہ سرد اور دو ٹوک تھا۔ مہروش نے روتے ہوئے نفی میں سہ لایا۔ سکندر نے اپنے والد کی طرف دیکھا جو پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے۔ سکندر نے اپنے ہاتھ جیب میں ڈالے اور ایک سرد آہ بھری۔ تم آج ہی ہمارے ساتھ چلو گی؟ گاؤں؟ گاؤں؟ مہروش کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ اس نے کبھی گاؤں کا نام تک نہیں سنا تھا۔ ہاں گاؤں۔ سکندر نے اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ وہاں تم محفوظ رہو گی۔ یہ لوگ، اس نے رشتہ داروں کی طرف اشارہ کیا، یہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ فیصلہ میں نے کر لیا ہے، اب بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم تھا، مشورہ نہیں۔
سکندر نے ماہروش کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ اسے لگا کہ وہ کسی گہری کھائی میں گر رہی ہے۔ وہ جو شہر کی آزاد فضاؤں میں سانس لیتی تھی، اسے اب ایک ایسی جگہ جانا تھا جہاں کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی، پیچھے اپنے والد کے چھوڑ گیا جو ماہروش کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہروش نے اپنے کمرے کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی پینٹنگز کو آخری بار دیکھا۔ وہ رنگ، وہ برش، وہ ادھوری تصویریں جو اس کے بابا کی یاد دلاتی تھی، اسے لگا جیسے اس کے وجود کا ایک حصہ اس گھر کی دیوار میں دفن ہو گیا ہو۔ شام تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ گھر جو کبھی زندگی سے بھرپور تھا، اب ایک کھنڈر بننے کی راہ پر تھا۔ ماہروش ایک چھوٹا سا بیگ لیے گاڑی کے پاس کھڑی تھی۔ سکندر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ہمدردی نہیں تھی، بس ایک ذمہ داری تھی جسے وہ پوری کر رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی مین گیٹ سے باہر نکلی، ماہروش نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اس کا شہر، اس کا بچپن، اس کے خواب سب پیچھے چھوٹ رہے تھے۔ آگے صرف ایک نامعلوم گاؤں تھا، ایک خاموش اور سخت مزاج شخص تھا، اور ایک ایسی زندگی جس کا اسے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ سفر طویل تھا، گاڑی موٹر وے پہ دوڑ رہی تھی۔ سکندر نے پوری رات کوئی بات نہیں کی۔ وہ بس سڑک پہ نظر جمائے گاڑی چلاتا رہا۔ کبھی کبھی وہ آئینے میں ماہروش کو دیکھتا رہا جو کھڑکی سے باہر ویران راستوں کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رک رک کر بہہ رہی تھی۔ رو لینے سے وقت نہیں بدلتا، سکندر نے اچانک کہا۔ اس کی آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی، بس ایک کڑوا سچ تھا۔ ماہروش چونک گئی۔ اس نے اسے آئینے میں دیکھا۔ سکندر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ اسے شخص سے شدید چڑ محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ مجبور تھی۔ وہ اس کے والد کی دی ہوئی پناہ میں تھی، اور فی الحال اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھی۔ رات کے پچھلے پہر گاڑی ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئی جہاں ارد گرد صرف درخت اور خاموشی تھی۔ سڑکیں کچی تھی اور دور دور تک کوئی روشنی نہیں تھی۔ ماہروش کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک ایسی دنیا میں آ گئی تھی۔ گاڑی ایک وسیع و عریض حویلی کے سامنے رکی۔ حویلی کا گیٹ بھاری تھا جو کسی پرانے زمانے کی یاد دلاتا تھا۔ سکندر نے ہارن بجایا تو ایک ملازم نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو ماہروش کی نظروں نے حویلی کے بڑے سے صحن اور اونچی اونچی دیواروں کو دیکھا۔ یہ گھر نہیں تھا، یہ ایک قلعہ تھا۔ سکندر گاڑی سے اترا اور ماہروش کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اتر جاؤ، اس نے مختصر کہا۔ ماہروش نے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ گاؤں کی ٹھنڈی اور سوکھی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ یہ شہر کی نمی والی ہوا نہیں تھی، یہ مٹی کی بو تھی جو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حویلی کے برآمدے میں کچھ لوگ کھڑے تھے۔ سکندر کے والد بھی تھے اور کچھ ملازمین بھی۔ سکندر نے ماہروش کو ایک طرف اشارہ کیا۔ تائیں اماں اس کے کمرے میں چھوڑ دی، یہ بہت تھک گئی ہے۔ ماہروش نے ایک بار پھر سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ کسی سے بات کیے بغیر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس کے کندھے چوڑے تھے اور اس کی شخصیت میں ایک ایسا رعب تھا جو ماہروش کے لیے ایک پہیلی تھا۔ اس رات حویلی کے اس خاموش کمرے میں ماہروش نے اپنی زندگی کی ایک نئی کتاب کے پہلے صفحے پر دستخط کر دیے تھے۔ ایک ایسی کتاب جس کے ہر ورق پر صرف جد و جہد، تنہائی اور شاید سکندر کی سرد مہریں لکھی ہوئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ گاؤں، یہ خاموشی اور یہ شخص اس کی زندگی میں کیا طوفان لانے والے ہیں۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ کل کا سورج اس کے لیے کسی اور دنیا کی کرنیں لائے گا جہاں اس کا پرانا وجود شاید کبھی زندہ نہیں ہو پائے گا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ باہر پیڑوں کی سرسراہٹ اسے کسی انجانی کہانی کا حصہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بازو کو اپنے سینے کے گرد لپیٹا اور آنکھیں موند لی۔ آج وہ اکیلی تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس دیوار کے اس پار کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کی خاموشی اس کے اندر کے شور سے بھی زیادہ گہری ہے۔ صبح کا انتظار اب ایک نئی مشکل کا پیش خیمہ تھا، اور ماہروش جو اب تک اپنی دنیا میں رنگ بھرنے کی عادی تھی، اب اس نئی زندگی کی خاکوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک ایسا خاکہ جو شاید اسے سکندر کی شخصیت کے ان رنگوں سے روشناس کرواتا جن سے وہ اب تک نا واقف تھی۔ صبح کی پہلی کرن حویلی کی اونچی دیواروں کو عبور کرتی ہوئی کمرے کے روشن دان سے اندر داخل ہوئی تو ماہروش کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں ملی اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر جسم کا ہر جوڑ درد سے چور تھا۔ شہر کے نرم بستروں اور خاموش کمروں کے برعکس یہاں کی فضا بوجھل تھی۔ صبح سویرے چرند پرند کے شور اور نیچے صحن میں ملازمین کی ہلکی ہلکی سرگوشیوں نے اسے احساس دلایا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی،
گھٹنوں میں سر دیے ہوئے یاد ایک سیلاب کی طرح اس کے ذہن میں آئی۔ وہ کل کا دن، وہ وکلا کی تلخ باتیں، اپنے گھر سے بے دخلی، اور پھر یہ طویل سفر۔ اس کے والد کی تصویر اس کے دل میں کسی کچوکی کی طرح چبھ رہی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور بستر سے اتر آئی۔ کمرہ سادہ تھا مگر بہت صاف۔ لکڑی کی ایک پرانی الماری، ایک میز اور کھڑکی کے پاس رکھی ایک کرسی، اس کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنا بیگ کھولا اور کپڑے نکالے۔ سادہ سا سوٹ پہن کر اس نے بالوں کو ایک ڈھیلی چوٹی میں باندھا۔ آئینہ دیکھا تو چہرہ اب بھی سوجا ہوا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اب اسے باہر نکلنا ہی ہوگا۔ جب وہ نیچے لاؤنج میں پہنچی تو وہاں ایک عجیب سی ترتیب تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر چائے اور ناشتے لگ چکا تھا۔ سکندر کے والد، جنہیں وہ چچا کہتی تھی، ایک اخبار پڑھنے میں مگن تھے۔ سکندر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا اٹھ گئی؟ چچا صاحب نے نظر اٹھائی تو ان کے چہرے پر ایک نئی مسکراہٹ تھی۔ جی چچا، ماہروش نے دھیمی آواز میں جواب دیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تھکن تو ہوگی، یہ گھر پرانا ہے مگر سکون کا ہے۔ انہوں نے بات جاری رکھی۔ تائی اماں سے کہہ دینا ناشتے میں جو چاہیے ہو وہ بنا دیں گی۔ سکندر نکل گیا کھیتوں کی طرف۔ اسے کاموں سے فرصت نہیں ملتی۔ ماہروش نے صرف سر ہلا دیا۔ وہ سکندر کے بارے میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ ابھی بھی اس شخص کی سرد مہری اور اس کے حکم چلانے والے انداز سے ناراض تھی۔ ناشتے کے بعد ماہروش نے کچھ وقت صحن میں گزارا۔ وہاں ایک نیم کا درخت تھا جس کے نیچے اس نے ایک کرسی ڈالی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا اسکیچ باہر نکالا، مگر آج ہاتھ میں پینسل تھامنا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ اس نے بس خالی کاغذ کو گھورا۔ اس کی زندگی کا کینوس جو رنگوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا اب بالکل سفید اور بے جان لگ رہا تھا۔ دوپہر کا وقت ڈھلنے لگا تھا۔ حویلی میں سکون تھا، بس کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے کا جائزہ لینے لگی۔ گھر بہت بڑا تھا مگر اس میں عورتوں کے بولنے کی آوازیں کم تھیں۔ تائی اماں جو پورے گھر کا انتظام سنبھالتی تھی ایک خاموش اور نیک دل خاتون تھی۔ وہ ماہروش کے پاس آئی، ایک پلیٹ میں کچھ پھل رکھ کر۔ بیٹی کچھ کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ تائی اماں مجھے بھوک نہیں ہے، ماہروش نے کٹی کٹی آواز میں کہا۔ بیٹا انسان جب غم میں ہوتا ہے تو بھوک بھول جاتا ہے، مگر جسم کو تو چاہیے ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت ہی محبت سے کہا۔ ماہروش نے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسے اس حویلی میں کسی نے اپنے پن سے پکارا تھا۔ اس نے شکریہ کے انداز میں سر ہلایا اور ایک سیب اٹھا لیا۔ شام کے سائے لمبے ہونے لگے تو باہر سے گاڑی کے انجن کی آواز آئی۔ ماہروش نے کھڑکی سے دیکھا۔ سکندر واپس آ چکا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، گرد و غبار سے اٹا ہوا۔ اس نے اپنی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھا رکھی تھی۔ وہ سیدھا برآمدے کی طرف آیا اور تائی اماں کو کچھ ہدایت دینے لگا۔ وہ اپنی ملازمت کرنے والے سے بہت ہی سخت مگر منصفانہ رویہ رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ ماہروش وہاں کتاب لیے بیٹھی تھی، اگرچہ وہ کتاب کے حروف نہیں پڑھ رہی تھی۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحے کے لیے رکا جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، مگر پھر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے کھانے پر ماہروش پھر وہی تھا، سکندر اس کے والد اور ماہروش۔ سکندر خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے کھانے کے دوران ایک لفظ نہیں بولا۔ سکندر اس کے والد نے بات چلائی۔ ماہروش کے کاغذات کا کیا بنا؟ سکندر نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے سر ہلایا۔ سب تیار ہے، مجھے کل شہر جانا پڑے گا، بینک کے کچھ اور معاملات ہیں، میں وہاں سے سب کلیئر کروا کر ہی آؤں گا۔ اور ماہروش کا کیا ہوگا؟ وہ یہاں کے لیے کیا کرے گی؟ چچا صاحب نے فکر مندی سے کہا۔ سکندر نے ماہروش کی طرف دیکھا جو نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ یہاں محفوظ ہے، تائی اماں ہے، ملازمین ہیں، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، ماہروش نے اچانک کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی خودداری تھی۔ میں بس اپنی پینٹنگز کا سامان منگوانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ شہر جا رہی ہوں تو کیا آپ میرا بیگ جہاں وہ سب پڑا ہے لے آئیں گی؟ سکندر نے کچھ دیر اسے گھورا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس لڑکی کے لیے یہ رنگ اور برش اتنے اہم کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر کہا اور دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کے بعد سکندر حویلی کے باہر والے حصے میں نکل گیا۔ ماہروش نے کھڑکی سے دیکھا، وہ وہاں ٹہل رہا تھا۔ وہ اپنے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ اب بھی وہی تھا، سخت اور ٹھوس۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس جذبات کے لیے وقت نہیں تھا۔ اگلے دن سکندر چلا گیا، حویلی پھر سے خاموش ہو گئی۔ ماہروش کا دن کا وقت اب بھی پڑھنے یا کچھ ادھر ادھر گھومنے میں گزرتا تھا۔ ایک دوپہر وہ حویلی کے اوپری حصے میں نکل گئی جہاں ایک پرانی لائبریری تھی۔ وہاں بہت سی کتابیں دھول میں اٹی پڑی تھی۔ وہ اندر چلی گئی۔ یہ جگہ بہت ہی پرسکون تھی۔ اس نے ایک پرانی کتاب نکالی اور بیٹھ گئی۔ تبھی اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ تائی اماں اندر آئی۔ بیٹی
یہاں تو کوئی نہیں آتا، سکندر صاحب کا حکم ہے کہ یہ جگہ بند ہی رہے۔ کیوں تائی اماں؟ ماہر روش نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، بس وہ نہیں چاہتی کہ یہاں کوئی آئے یا یہاں کا سامان خراب ہو۔ یہ کتابیں ان کی والدہ کی نشانی ہے۔ ماہر روش نے کتابیں واپس رکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ سکندر کی یہ سختی شاید اسی لیے ہے کہ وہ ہر چیز کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، جیسے وہ اسے کھو دینے سے ڈرتا ہو۔ 2 دن بعد سکندر واپس آیا۔ وہ شام کا وقت تھا۔ وہ گاڑی سے اترا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پیکٹ تھا۔ وہ اسے سیدھا لاؤنج میں لایا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ تمہارا سامان ہے۔ ماہروش کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ اس نے جلدی سے پیکٹ کھولا۔ اس کے برش، اس کے رنگ، اس کے کینوس، سب کچھ ویسے ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کے آئی تھی۔ اسے اپنے والد کی یاد تازہ ہو گئی۔ آنکھوں میں نمی آ گئی۔ سکندر یہ دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید ہمدردی کا کوئی لفظ، مگر اس کی زبان اسے اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ مڑنے ہی والا تھا کہ ماہروش نے کہا، شکریہ۔ سکندر رکا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اس کا چہرہ اب بھی اسپاٹ تھا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا سامان تھا۔ وہ مڑ کے چلا گیا۔ ماہروش نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ اس نے کینوس نکالا۔ وہ کچھ بنانا چاہتی تھی۔ وہ کیا بنائے؟ اس نے سوچا۔ اس نے باہر کی کھڑکی سے دیکھا۔ سکندر دور کھیتوں کے کنارے کھڑا تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ اس کا سایہ لمبا اور تنہا تھا۔ ماہروش نے برش اٹھایا اور اس سائے کو کینوس پر اتارنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ دن تک اپنی پینٹنگز میں مصروف رہی۔ اب اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ رنگوں کے ذریعے اپنا غصہ، اپنا دکھ اور اپنی تنہائی نکال رہی تھی۔ سکندر اکثر آتا اور دور سے دیکھتا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لڑکی ایک چھوٹی سی کمرے میں بند ہو کر ان رنگوں کے ساتھ کیا کھیل کھیل سکتی ہے۔ ایک صبح وہ لائبریری کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے ماہروش کو دیکھا۔ وہ دروازے پہ کھڑی تھی، کچھ سوچ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں وہی سختی تھی۔ ماہروش چونکی، میں بس ایسے ہی آئی تھی۔ لائبریری کے دروازے بند ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ماہروش نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا۔ آپ سب کچھ بند کیوں رکھتی ہیں؟ یہ گھر ہے، کوئی جیل نہیں۔ یہاں ہر جگہ پر پابندیاں ہیں۔ آپ خود کو کیوں نہیں بدلتے؟ سکندر کے ماتھے پہ بل پڑ کے وہ اس کے قریب آیا۔ اس کا قد ماہروش سے کافی اونچا تھا۔ وہ ایک سایہ بن کر اس سے پوچھ گیا، یہ گھر میرا ہے، میرے اصول ہیں۔ تم یہاں مہمان ہو، اس لیے تم سے توقع کرتا ہوں کہ تم ان اصولوں کی پابندی کرو گی۔ اگر تم شہر کی آزادیاں ڈھونڈ رہی ہو تو یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ میں نے آزادی نہیں مانگی تھی، آپ کے والد مجھے یہاں لائے تھے۔ ماہروش نے بھی جوابی تلخی سے کہا۔ سکندر نے کچھ دیر اسے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر شاید وہ غصہ ماہروش پر نہیں، خود پر تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس رات کھانے کی میز پر سناٹا تھا۔ چچا صاحب نے محسوس کیا کہ دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے۔ سکندر، تم آج کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ کچھ نہیں پاپا، بس کام کا بوجھ ہے۔ ماہروش نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے جلدی سے اپنا کھانا ختم کیا اور اٹھ گئی۔ وہ اب سکندر سے دور رہنا چاہتی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ شخص کو بدلنا ناممکن ہے۔ وہ اپنی پرانی دنیا میں جی رہا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں جذبات کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ کچھ دن گزر گئے۔ گاؤں میں بارش کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ کالے بادل چھا گئے اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ پوری حویلی میں پانی کی آواز گونجنے لگی۔ ماہروش اپنی کھڑکی میں بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ بارش اسے ہمیشہ سے پسند تھی۔ شہر میں وہ بارش میں باہر نکل جاتی، مگر یہاں وہ صرف بند کمرے میں قید تھی۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ تائی اماں اندر آئی۔ بیٹا، سکندر صاحب کا حکم ہے کہ کھڑکیاں بند کر لو، ہوا بہت تیز ہے۔ ماہروش نے کھڑکی بند کر دی، مگر اسے کمرے میں گھٹن محسوس ہونے لگی۔ وہ نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ وہاں سکندر بیٹھا تھا، ایک فائل پڑھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چونکا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے سادگی سے کہا۔ سکندر نے فائل بند کی۔ اس نے ماہروش کو دیکھا۔ وہ آج بہت ہی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ چائے پیو گی؟ اس نے اچانک پوچھا۔ ماہروش کو حیرت ہوئی۔ جی، چائے؟ بارش میں چائے اچھی لگتی ہے۔ سکندر نے تائی اماں کو آواز دی۔ کچھ دیر بعد تائی اماں چائے لے کر آئی۔ دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے۔ باہر بجلی کڑک رہی تھی۔ سکندر نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہ بارش فصلوں کے لیے اچھی ہے۔ آپ کو ہمیشہ کھیتوں اور فصلوں کی فکر رہتی ہے، کیا آپ کو کبھی کچھ اور بھی اچھا لگتا ہے؟ ماہروش نے بغیر سوچے سمجھے پوچھ لیا۔ سکندر نے چائے کا کپ نیچے رکھا۔ اس نے ماہروش کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ کچھ چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہوتی۔ ذمہ داریاں انسان کو پتھر بنا دیتی ہیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ہمیشہ ایسے ہی تھا؟ ماہروش حیران رہ گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب سکندر نے اپنے بارے میں کچھ کہا تھا۔
آپ کا ماضی؟ میں نے سنا ہے کہ وہ اچھا نہیں تھا۔ سکندر نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ ماضی کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا، بس فرق یہ ہے کہ کوئی اسے بھول جاتا ہے اور کوئی اسے اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اسے لگا کہ وہ سکندر کو پہلی بار سمجھ رہی ہے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی تنہائی سے محبت کرنے لگا تھا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ کوئی اور اسے سمجھ نہیں سکتا۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، ماہروش نے دھیمی آواز میں کہا۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ ماہروش کی آنکھوں میں ہمدردی ہے۔ اس نے سر ہلایا اور کھڑا ہو گیا۔ سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ چلا گیا۔ ماہروش وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے محسوس کیا کہ سکندر ایک سخت کھول کے اندر بند ہے اور اس کھول کو توڑنا آسان نہیں ہے، مگر اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کوشش کرے گی۔ شاید وہ سکندر کو نہیں بدل سکتی، مگر اس کی تنہائی کو کم کرنے کی کوشش تو کر سکتی ہے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو بارش رک چکی تھی۔ آسمان صاف تھا۔ وہ نیچے لاؤنج میں آئی تو دیکھا کہ سکندر تیار ہو رہا تھا۔ وہ باہر جا رہا تھا۔ سنیں، اس نے اسے روکا۔ سکندر رکا۔ کیا آپ آج واپسی پر میرے لیے کچھ رنگ لا سکتے ہیں؟ میری ختم ہو گئے ہیں۔ سکندر نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو شاید ماہروش نے پہلی بار دیکھی تھی۔ ٹھیک ہے، لے آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ ماہروش نے ایک اطمینان کا سانس لیا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، مگر اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ اس نے کینوس نکالا اور اس بار اس نے سکندر کی وہ تصویر بنانے کا فیصلہ کیا جو اس نے اس رات دیکھی تھی۔ وہ تنہا شخص جو اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ سکندر اور ماہروش کے درمیان ایک خاموش سا تعلق بننے لگا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں نہیں چراتی تھی۔ کبھی کبھی سکندر گھر آتا تو وہ اس سے پوچھ لیتی کہ دن کیسا رہا۔ وہ مختصر جواب دیتا، مگر دیتا ضرور تھا۔ ایک دن سکندر حویلی میں کچھ کام کر رہا تھا تو اس نے ماہروش کو لاؤن میں بیٹھ کر کچھ بناتے دیکھا۔ وہ اس کے قریب بنا۔ کیا بنا رہی ہو؟ ماہروش نے کینوس اس کی طرف کیا۔ وہ سکندر کی تصویر تھی، ایک ایسا سکندر جس کی آنکھوں میں تھکن تھی مگر لبوں پر ایک ہلکی سی امید تھی۔ سکندر نے تصویر کو دیکھا۔ وہ بہت ہی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کبھی خود کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ یہ میں ہوں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آپ وہ ہیں جو آپ خود کو مانتے ہیں، یہ میں ہوں جو آپ کو دیکھتی ہوں، ماہروش نے سچائی سے کہا۔ سکندر خاموش رہا۔ اس نے کینوس کو ہاتھ لگایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی گرمائش تھی۔ تم بہت ہی اچھی پینٹر ہو۔ شکریہ۔ اس دن کے بعد حویلی کا ماحول بدل گیا۔ اب وہاں ایک اجنبیت نہیں تھی۔ ماہروش نے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ تائی اماں کو کھانے بنانے میں مدد کرتی تھی۔ وہ اب اس گھر کو اپنا گھر بنانے لگی تھی اور سکندر وہ اب شام کو گھر جلدی آنے لگا تھا۔ وہ ماہروش کے ساتھ بیٹھتا، کبھی کبھی کتابیں پڑھتا اور ماہروش اسے شہر کی کہانیاں سناتی۔ ان کی زندگی میں کوئی طوفان نہیں تھا، کوئی فلمی موڑ نہیں تھے، بس ایک سادہ سی زندگی تھی جو آہستہ آہستہ خوبصورت ہو رہی تھی۔ ایک دن شام کو جب وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے، سکندر نے اچانک پوچھا، کیا تمہیں اب بھی اپنی شہر کی یاد آتی ہے؟ ماہروش نے دور کھیتوں کی طرف دیکھا جہاں سورج ڈھل رہا تھا۔ شہر میں بہت شور تھا، یہاں سکون ہے، اور سکون میں ہی انسان کو خود کا پتہ چلتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم یہاں آئی ہو۔ ماہروش نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ گاؤں کے بدلتے موسم کے ساتھ حویلی کی فضا بھی تبدیل ہونے لگی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور حبس کا عالم تھا۔ سکندر لاؤنج میں اپنی فائلیں چیک کر رہا تھا۔ ماہروش اس سے کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھی ایک پرانی کتاب کے اوراق پلٹ رہی تھی۔ اچانک بجلی چلی گئی۔ حویلی میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سکندر نے فائل بند کی اور ایک گہرا سانس لیا۔ گرمی زیادہ ہے، اس نے مختصر کہا۔ ماہروش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، مگر اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا۔ ہاں، لگتا ہے بارش ہو گئی۔ سکندر کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہوا۔ تمہیں یہاں آئے ہوئے اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ماہروش نے کچھ سوچا، پھر بولی، تقریباً 3 مہینے ہونے والے ہیں۔ 3 مہینے؟ سکندر نے دہرایا۔ لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہے۔ تم بہت جلد اس ماحول میں ڈھل گئی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تم شہر کی زندگی کی عادی ہو، یہاں زیادہ دن نہیں رہ پاؤ گی۔ میں نے شروع میں ایسے ہی سوچا تھا، ماہروش نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا، مگر زندگی انسان کو حالات کے مطابق ڈھلنا سکھا دیتی ہے۔ جب انسان کے پاس واپسی کا راستہ بند ہو جائے، دنیا اپنی الگ وہ بنا لیتا ہے۔ سکندر خاموش رہا۔ اس کی بات میں ایک تلخی تھی، مگر اس حقیقت بھی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا ماہروش، میں بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تم یہاں خوش ہو۔ ماہروش نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا
جب اس نے اس سے اس کی خوشی کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں اب یہاں خوش ہوں۔ آپ کے والد، تائی اماں اور گاؤں کے یہ سادہ لوگ، انہوں نے مجھے بہت محبت دی ہے، اور آپ نے مجھے پناہ دی ہے، میرے لیے یہ کافی ہے۔ سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ پناہ اب پناہ نہیں رہی، کچھ اور بن گئی ہے۔ وہ اسے ایک ذمہ داری سے بڑھ کر دیکھنے لگا تھا۔ اگلے دن سکندر کے والد، جو کافی عرصے سے کچھ سوچ رہے تھے، انہوں نے سکندر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ ایک پرانے صوفے پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ سکندر، انہوں نے تسبیح ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، ماہ روز کو ہمارے گھر آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ گاؤں میں لوگ باتیں کرتے ہیں، اور ویسے بھی ایک جوان لڑکی کا اس طرح کسی غیر کے گھر رہنا مناسب نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس معاملے کو حل کر لو۔ سکندر نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاپا کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بابا، میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا۔ سوچو، وہ ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہے، تمہارے دوست کی بیٹی ہے۔ اس کے والد کا آخری وقت میں یہی ارادہ تھا کہ وہ ہمارے خاندان کا حصہ بنے۔ تم اسے تحفظ دو گے تو یہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ نکاح کر لو، یہ تمہارے اور اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ سکندر کے ذہن میں ماہ روش کی وہ تصویر گھوم گئی جو اس نے کچھ دن پہلے بنائی تھی۔ اس کی آنکھوں کی اداسی، اس کی برش کلی مس، اس کی آواز کی نرمی، اسے احساس ہوا کہ وہ اسے کہیں اور جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسے اپنے گھر میں اپنی حفاظت میں دیکھنا ہی اسے سکون دیتا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، میں پوری روش سے بات کروں گا۔ اس شام سکندر لاؤنج میں نہیں تھا، وہ باغیچے میں ٹہل رہا تھا۔ ماہ روش باہر نکلی تو اسے دیکھ کر رک گئی۔ وہ اس کے قریب گئی۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ سکندر نے مڑ کے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ماہ روش کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا۔ اسے لگا شاید وہ اسے جانے کا کہہ رہا تھا۔ جی کہیں۔ سکندر نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر بولا، میرے بابا چاہتے ہیں کہ ہم نکاح کر لیں۔ ماہ روش کے لیے یہ الفاظ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ وہ خاموش کھڑی رہی، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے بہت اچانک ہے۔ میں بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ سکندر نے اپنی بات جاری رکھی، مگر معاشرتی طور پر یہ تمہارے لیے زیادہ محفوظ ہے۔ میں تمہیں اپنی بیوی کے طور پر بھی وہ عزت اور تحفظ دوں گا جس کے تم حقدار ہو۔ میں تم پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا کہ تم مجھے فوراً قبول کر لو۔ ہم وقت لیں گے، مگر نکاح ہمیں کر لینا چاہیے۔ کیا تمہیں اس میں کوئی اعتراض ہے؟ ماہ روش نے نظریں نیچے کر لی۔ اس کے ذہن میں اس کے والد کی آواز گونجی۔ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ وہ ایک محفوظ ہاتھوں میں رہے۔ سکندر کی شخصیت میں وہ سختی تو تھی، مگر اس کے اندر ایک ایسا انسان بھی تھا جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ اسے سکندر کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی ڈر محسوس نہیں ہوا، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ اگر یہ میری والد کی بھی خواہش تھی اور آپ کے والد کی بھی، تو میں انکار کیسے کر سکتی ہوں؟ ماہ روش نے دھیمی آواز میں کہا، میں تیار ہوں۔ سکندر کے چہرے پر ایک ہلکی سی لہر آئی۔ اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی، مگر اسے خوشی ہوئی۔ شکریہ، میں کل ہی سب انتظام کرا دوں گا۔ اگلے 2 دن حویلی میں ایک عجیب سی مصروفیت رہی۔ کوئی بڑی تقریب نہیں تھی۔ سکندر نے فیصلہ کیا تھا کہ نکاح ایک سادہ سا ہوگا، جیسا کہ ان کے مزاج کے مطابق تھا۔ گاؤں کے امام مسجد کو بلایا گیا، چند قریبی رشتہ داروں اور گاؤں کے معززین کو معطر کیا گیا۔ نکاح کا دن تھا۔ ماہ روش نے ایک سادہ سا لال جوڑا پہنا جس پر ہلکی سی کڑھائی تھی۔ وہ کمرے کے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ تائی اماں نے اس کے سر پہ دوپٹہ اڑھایا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر دل کی دھڑکن تیز تھی۔ وہ زندگی کے ایک نئی موڑ پہ کھڑی تھی۔ سکندر باہر صحن میں بیٹھا تھا۔ اس نے بھی سادہ سی شلوار قمیض پہنی تھی۔ وہ بہت ہی پروقار لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں دروازے پر تھی جہاں سے ماہ روش کو آنا تھا۔ جب ماہ روش باہر آئی تو سکندر کی نظریں اس پر جم گئی۔ اسے لگا کہ وہ آج پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ اس کے سادگی میں ایک ایسی کشش تھی جو اس کے دل کو چھو گئی۔ امام صاحب نے خطبہ نکاح پڑھانا شروع کیا۔ ماحول میں ایک خاص رعب اور تقدس تھا۔ سکندر نے قبول ہے 3 بار کہا۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ کوئی عہد کر رہا ہو۔ جب ماہ روش کی باری آئی تو اس کی آواز بہت ہی دھیمی تھی، اتنی دھیمی کہ شاید صرف قریب کھڑے لوگوں نے ہی سنی ہے، مگر اس کا اقرار مکمل تھا۔ نکاح کے بعد سکندر کے والد نے اسے گلے لگایا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ آج تمہارے والد کی روح خوش ہوگی۔ سکندر نے سر جھکا لیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی جو وہ شہر سے لایا تھا۔ وہ ماہ روش کے قریب آیا۔ ماہ روش نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سکندر نے جب انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی تو ان کے درمیان ایک عجیب سا کرنٹ توڑا۔ سکندر نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں پھیر لیں۔
وہ ابھی بھی جذبات کا اظہار کرنے میں ہچکچا رہا تھا، مگر یہ عمل اس کے ارادے کو ظاہر کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد کے دن حویلی میں ایک نئی تبدیلی لائے۔ اب وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے ایک رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ پہلے جو ایک اجنبیت تھی، اب وہ ایک گھر احترام میں بدل گئی تھی۔ نکاح کے کچھ دن بعد ایک شام سکندر اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ ماہروش نے دروازے پہ دستک دی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ سکندر نے کتاب بند کی۔ ہاں جو۔ ماہروش اندر آئی۔ اس نے چائے کا ایک ٹرے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ وہ سکندر کے پاس آئی اور چائے میز پہ رکھ دی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں مل رہے تھی۔ شکریہ، سکندر نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ماہروش اس کے پاس ہی کھڑی رہی۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش تھا، جیسے وہ اس کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ تمہارے لیے سب کتنا مشکل ہے، ایک نئی جگہ، ایک نیا شخص اور ایک ایسا رشتہ جو تم نے نہیں چنا۔ مشکل ہے، ماہروش نے سچائی سے کہا، مگر زندگی اسی کا نام ہے۔ میں آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو رہی ہوں۔ سکندر نے مسکرا کے سر ہلایا۔ تم بہت ہی سمجھدار ہو۔ وہ رات دیر تک باتیں کرتے رہے۔ یہ پہلی بار تھا جب ان کے درمیان دیواریں گر رہی تھی۔ سکندر نے اسے اپنے ماضی کے بارے میں بتایا، اس کی پہلی شادی، اس کی ناکامی، اس کی تلخیاں۔ اس نے بتایا کہ وہ کیوں عورتوں سے بدگمان ہو گیا تھا اور کیسے اسے لگتا تھا کہ اسے کوئی بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ ماہروش نے خاموشی سے سب سنا۔ اس نے اسے نہیں ٹوکا، صرف اس کے درد کو محسوس کیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ماضی کو دفن کر دینا چاہیے؟ ماہروش نے پوچھا۔ شاید۔ سکندر نے گہری سانس لی۔ مگر جب تم میرے پاس ہوتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ماضی کا بوجھ تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا مگر اس کے معنی بہت وسیع تھے۔ ماہروش کے دل میں ایک ٹھنڈک اتر گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے نکاح نے اسے صرف ایک قانونی رشتہ نہیں دیا، بلکہ ایک ایسا ساتھی دیا ہے جو اسے سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ اگلے ہفتے گاؤں میں ایک تقریب تھی۔ سکندر کو وہاں جانا تھا۔ اس نے ماہروش سے کہا کہ وہ بھی ساتھ چلے۔ حویلی سے باہر نکل کر سکندر کی گاڑی میں بیٹھنا ماہروش کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ گاؤں کے لوگ انہیں دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک نئی جوڑی تھی اور لوگ تجسس سے بھرے ہوئے تھے۔ تقریب میں سکندر کا بہت احترام کیا گیا۔ لوگ اس کے پاس آ کر مشورے مانگ رہے تھے، اس کی رائے کا احترام کرتے۔ ماہروش اسے دور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ذمہ دار تھا، ایک لیڈر تھا اور ایک ایسا شخص تھا جس پر لوگ بھروسہ کرتے تھے۔ اس پر فخر محسوس ہوا۔ تقریب کے بعد واپس آتے ہوئے سکندر نے گاڑی ایک کنارے پر روک دی۔ وہ باہر نکلا اور ماہروش بھی اس کے ساتھ باہر آئی۔ وہ ایک اونچی جگہ پر تھے جہاں سے پورا گاؤں نظر آ رہا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور گاڑی کی لائٹیں جلنا شروع ہو گئی تھی۔ کتنا خوبصورت ہے نا؟ سکندر نے کہا۔ جی، ماہروش نے جواب دیا۔ یہ زمین، یہ لوگ، یہ سب کچھ میرا ہے۔ مگر اب وہ رکا، پھر ماہروش کی طرف دیکھا۔ اب یہ سب کچھ تمہارا بھی ہے۔ تم اس گھر کی مالکن ہو، تمہیں کوئی حق ہے کہ تم اسے اپنے حساب سے بدلو۔ ماہروش نے مسکرا کے کہا، میں اسے نہیں بدلوں گی، یہ جیسا ہے ویسا ہی اچھا ہے، بس اس میں تھوڑے رنگ بھرنے کی ضرورت ہے۔ سکندر نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ ایک ہلکا سا لمس تھا مگر اس میں بہت سی باتیں پوشیدہ تھی۔ حوالی واپس پہنچ کر تائی اماں نے ان کا استقبال کیا۔ ماہروش کو لگا کہ اب اس کا سفر اصل معنوں میں شروع ہو رہا ہے۔ نکاح تو ہو گیا تھا مگر ایک دوسرے کے دلوں تک پہنچنے کا سفر ابھی باقی تھا۔ وہ ابھی بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے مگر ان کے پاس وقت تھا ایک دوسرے کو سمجھنے کا، ایک دوسرے کی عادتوں کو اپنانے کا اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کی تنہائی کو ختم کرنے کا۔ سکندر کمرے میں آیا۔ وہ معمول کے مطابق اپنی فائلیں ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ اس نے دیکھا کہ ماہروش الماری کے پاس کھڑی اپنے کپڑے درست کر رہی تھی۔ اس کے وجود کی موجودگی کمرے میں ایک ایسی گرمائش پیدا کر رہی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ سکندر کچھ دیر دروازے پہ رکا، پھر ایک گہرا سانس لے کر اندر آیا۔ اس نے فائلیں میز پہ رکھی اور اپنی قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے ماہروش کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی طرف پیٹ کیے کھڑی تھی۔ سکندر اس کے قریب گیا۔ اس کی قدموں کی چاپ ماہروش نے پہچان لی تھی۔ اس کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے کوئی انجانی کشش اسے اپنی طرف کھینچی ہو۔ تم نے اپنا سارا سامان یہاں سیٹ کر لیا؟ سکندر کی آواز میں ایک گہرا ٹھہراؤ تھا۔ ماہروش مڑی۔ اس کی نظریں سکندر کی آنکھوں سے ملی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ جی، تائی اماں نے مدد کی تھی۔ سکندر نے اسے دیکھا، پھر ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی خوشبو ماہروش کے حواس میں اتر رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ماہروش کی بکھری ہوئی بالوں کو ایک لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ یہ چھوٹا سا عمل اس کے اس روبدار وجود کے بالکل برعکس تھا، بہت ہی نازک تھا۔ ابھی تمہارا بھی کمرہ ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ماہروش نے کمرے کو محسوس کیا، اس کی گالوں پر لالی دوڑ رہی تھی۔ جی میں جانتی ہوں۔
خوش ہو یہاں؟ سکندر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے ساتھ ہر جگہ خوش ہوں۔ ماہروش کا جواب سادہ تھا، مگر اس میں اتنی سچائی تھی کہ سکندر کو اس کے پاس کھڑا رہنا ہی کافی لگنے لگا۔ وہ رات ان کی نئی زندگی کی پہلی رات تھی۔ وہ ایک ہی کمرے میں تھے، مگر وہ قربت جو اب تک ان کے درمیان نہیں تھی وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہی تھی۔ سکندر نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا تو ماہروش کو لگا کہ وہ دنیا کی محفوظ ترین جگہ پر ہے۔ اس کی گرفت میں سکندر کی وہ سختی نہیں تھی جو وہ گاؤں کے لوگوں پر دکھاتا تھا، بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جو صرف اس کے لیے تھی۔ ان کے درمیان اب وہ فاصلے نہیں تھے جو پہلے تھے، وہ اب ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ یہ ایک ایسی قربت تھی جس نے لفظوں کی ضرورت ہی ختم کر دی تھی۔ اگلے دن صبح کی دھوپ جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آئی تو سکندر کی آنکھیں ماہروش کے چہرے پہ پڑیں۔ وہ ابھی بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ کتنا معصوم لگ رہا تھا۔ سکندر نے اسے کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے سالوں سے تنہائی کا اپنا اوڑھنا بچھانا بنا رکھا تھا۔ اس لڑکی نے اس کی زندگی میں آ کر وہ سب کچھ بدل دیا تھا۔ اس نے اسے خود سے زیادہ عزیز محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اٹھا اور اسے جگائے بغیر باہر چلا گیا۔ ناشتے کے بعد جب ماہروش نیچے پہنچی تو سکندر پہلے سے موجود تھا۔ وہ اخبار پڑھ رہا تھا، مگر اس کی توجہ ماہروش کی طرف تھی۔ اس نے اسے کرسی کھینچ کر دی اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آج تم نے بہت دیر کر دی، اس نے ہلکے لہجے میں شکایت کی۔ میں بس تھوڑی تھک گئی تھی، ماہروش نے مسکرا کے کہا۔ ناشتے کے دوران وہ اکثر ایک دوسرے کو دیکھتے، ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے۔ اب وہ اجنبی نہیں تھے، وہ ایک ایسی ٹیم تھے جو زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھا رہے تھے۔ دوپہر کے وقت جب سکندر کھیتوں کی طرف نکل گیا تو ماہروش نے کمرے میں کچھ تبدیلی کرنے کا سوچا۔ اس نے اپنے رنگوں کو اس طرح سجایا کہ کمرے میں ایک تازگی آ گئی۔ اس نے کھڑکی کے پاس ایک چھوٹی سی نشست بنائی جہاں وہ بیٹھ کر کتاب پڑھ سکے یا پینٹنگ کر سکے۔ جب سکندر شام کو واپس آیا تو وہ کمرے کا یہ بدلا ہوا منظر دیکھ کر مسکرا دیا۔ تم نے کمرے کو بدل دیا ہے، کیسا لگا آپ کو؟ ماہروش نے خوشی سے پوچھا۔ سکندر اس کے قریب آیا اور اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ بہت ہی خوبصورت، بالکل تمہاری طرح۔ یہ پہلا موقع تھا جب سکندر نے اس کی تعریف کی۔ ماہروش کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ سکندر اب اپنے پرانے جذبات کو چھپانے کے بجائے ان کا اظہار کرنے لگا تھا۔ یہ اس کے رشتے کی پختگی کی علامت تھی۔ ان کے درمیان اب ایک ایسی قربت پیدا ہو چکی تھی جو بہت ہی میچور اور گہری تھی۔ وہ اب ایک دوسرے سے گھنٹوں باتیں کرتے۔ سکندر اسے اپنے بچپن کی کہانیاں سناتا، اپنے والد کے ساتھ گزرے ہوئے وقتوں کے بارے میں بتاتا۔ ماہروش اسے اپنے خوابوں کے بارے میں بتاتی، اپنی پینٹنگز کے پس منظر کے بارے میں۔ ان کی باتیں اب ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات جب بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور حویلی کے پرانے پتھروں پر پانی کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ دونوں بستر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سکندر نے ماہروش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ ماہروش، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ جی؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں دوبارہ کسی پہ بھروسہ کر پاؤں گا۔ میرا ماضی اتنا تلخ تھا، مجھے لگتا تھا کہ محبت میرے نصیب میں نہیں ہے، مگر تم نے میری زندگی کو ایک نئی جہت دی۔ تم نے مجھے سکھایا کہ محبت صرف جذبوں کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا نام ہے۔ ماہروش نے سکندر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ کتنی سچائی سے بول رہا تھا۔ آپ کی محبت نے مجھے وہ سکون دیا ہے جو میں نے کہیں اور نہیں پایا تھا۔ آپ میری طاقت ہے۔ سکندر نے اسے اپنی طرف کھینچا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ بوسہ صرف ایک اظہار نہیں تھا بلکہ ایک وعدہ تھا، ہمیشہ ساتھ رہنے کا، ہمیشہ ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کا۔ ان کے درمیان وہ رشتہ اب جسمانی قربت سے آگے نکل کر روحوں کے ملاپ تک پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے وجود کا حصہ بن چکے تھے۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا اور حویلی کے موسم بدلتے رہے۔ گرمیوں کی تپتی دوپہریں اب خزاں کی ٹھنڈی ہواؤں میں بدل چکی تھی۔ حویلی کی دیواریں جو کبھی سرد اور بے جان محسوس ہوتی تھیں اب ہر طرف زندگی کا پتہ دیتی تھی۔ باغیچے میں لگے گلابوں کے پودے جنہیں ماہروش نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا اب پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ حویلی میں اب وہ تنہائی نہیں تھی جو شروع کے دنوں میں سکندر کا اوڑھنا بچھونا ہوا کرتی تھی۔ سکندر اب پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ اب صرف ایک ذمہ دار زمیندار نہیں تھا بلکہ ایک محبت کرنے والا شوہر بھی تھا جس کی دنیا صرف ماہروش کے گرد گھومتی تھی۔ ماہروش بھی اب وہ اجنبی لڑکی نہیں تھی جو شہر سے سہمی سہمی یہاں آئی تھی۔ اس نے حویلی کے ساتھ ساتھ سکندر کے دل کو بھی اپنا گھر بنا لیا تھا۔ ایک صبح جب سورج ڈھل رہا تھا اور ہلکی ہلکی دھند نے کھیتوں کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا، ماہروش باغیچے میں کرسی پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کچھ عرصے سے وہ خود کو بہت ہی تھکا ہوا اور سست محسوس کرتی تھی۔ اس کے مزاج میں ایک نرمی سی اور خاموشی آ گئی تھی۔ سکندر جو اپنے کاموں سے جلد فارغ ہو کر گھر آ گیا تھا اسے دور سے دیکھ کر رک گیا۔
وہ اس کے قریب آیا اور خاموشی سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ ماہروش نے کتاب بند کی اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ سکندر کی آنکھوں میں اس کے لیے وہی گہرائی تھی جو نکاح کے پہلے دن تھی۔ آج تم بہت ہی خاموش ہو، کچھ ہوا ہے؟ سکندر نے نرمی سے پوچھا۔ ماہروش نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ بس کچھ بدل رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک اور تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں۔ سکندر کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ تھام لیا۔ کیسی تبدیلی؟ ماہروش نے اپنی نظر جھکا لی اور شرما کے مسکرا دی۔ اس نے سکندر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی بیلی پہ رکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا اشارہ تھا، مگر اس میں اتنی گہرائی تھی کہ سکندر کو سب سمجھ آ گیا۔ اس کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ حیرت اور خوشی کے مارے روش کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ ماہروش نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خوشی کے تھے۔ ہاں سکندر، ڈاکٹر نے تصدیق کر دی ہے۔ اب ہمارے گھر میں کوئی اور بھی آنے والا ہے۔ سکندر نے کچھ نہیں کہا، وہ بس ماہروش کو اپنی باہوں میں بھر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ زمیندار تھا، سخت مزاج تھا، مگر اس وقت وہ صرف ایک باپ تھا جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ماہروش کے ماتھے کو چوما اور اسے قریب تک کر لیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین تحفہ ہے، اس نے بہت ہی دھیمی آواز میں کہا۔ اس رات حویلی میں ایک الگ ہی سکون تھا۔ سکندر نے اسے بہت ہی لاڈ اور پیار سے بستر پہ بٹھایا۔ اس نے خود اسے پانی پلایا اور اسے آرام کرنے کو کہا۔ وہ جو پہلے اپنی ذمہ داریوں میں مگن رہتا تھا، اب اس کا ہر لمحہ ماہروش اور اس کے آنے والے بچوں کے گرد گھوم رہا تھا۔ ان کے درمیان جو محبت تھی اب وہ ایک نئی شکل اختیار کر گئی تھی۔ وہ اب صرف میاں بیوی نہیں تھے، وہ ایک مکمل خاندان تھے۔ ماہروش نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کا ہر دکھ، ہر مشکل اب ایک خوبصورت یاد بن چکی ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایسے سکون کبھی نہیں پایا تھا۔ اگلے کچھ دن بہت ہی مصروف مگر پرسکون گزرے۔ تائی اماں کو جب یہ خبر ملی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ پورے گاؤں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سکندر کے والد نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب اس حویلی میں رونقیں ہمیشہ رہیں گی۔ ایک شام جب وہ دونوں بالکنی میں کھڑے گاؤں کے منظر کو دیکھ رہے تھے، سکندر نے ماہروش کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تمہیں یاد ہے جب تم یہاں پہلی بار آئی تھی؟ مجھے لگا تھا کہ تم مجھے یہاں کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ ماہروش نے اس کے کاندھے پہ سر رکھ دیا۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا، مگر میں غلط تھی۔ یہ زمین، یہ لوگ اور یہ سب سے بڑھ کر تم میری دنیا بن گئے۔ سکندر نے اسے دیکھا۔ وہ اب پہلے والا سکندر نہیں تھا، وہ اب ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنی تنہائی کو محبت میں بدل دیا تھا۔ ہم نے ایک ساتھ کتنا طویل سفر طے کیا اور یہ سفر ابھی جاری ہی رہے گا، ماہروش نے مسکرا کے کہا۔